عوامی۔ کراچی میں اس وقت را کی تخریب کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جب سے چائنا اور انڈیا میں ٹسل چل رہی ہے دونوں ملک کی فوجوں کے درمیان، اس کے بعد سے را کی سرگرمیاں پاکستان میں خاص طور سے بڑھ چکی ہیں۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کی واردات ہو یا دوسرے مقامات پر دہشت گردی، کسی نہ کسی طریقے سے را اس میں ملوث پائی گئی ہے، جس کے شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت کراچی کے جنگ اخبار کے چیف کرائم رپورٹر جناب ثاقب صغیر صاحب موجود ہیں۔ اس وقت ہم ان سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کس نظر سے ان تمام واقعات کو دیکھتے ہیں۔ جناب ثاقب صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو کیا نام ہے اسٹاک ایکسچینج کا جو واقعہ ہوا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اناڑی تھے دہشت گرد یا ہماری پولیس نے کوئی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی حنیف صاحب، بہت شکریہ۔ جو اسٹاک ایکسچینج پہ جو اٹیک ہوا ہے، اس میں اگر ہم اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 2018 کے نومبر میں جو چائنیز قونصلیٹ پہ اٹیک ہوا تھا، ان دونوں اٹیکس کے اندر ایک ہی تنظیم انوالو ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ہی تھا۔ اور دونوں واقعات میں آپ دیکھیں کہ جو دہشت گرد تھے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے اس طرح وہ چاہ رہے تھے۔ جو ابھی آپ نے کوشچن کیا ہے اسٹاک ایکسچینج والا، جو اب تک کی جو پیش رفت جو سامنے آئی ہے کہ جو یہ دہشت گرد تھے، یہ ٹرینر، ان کی ٹریننگ تو بہت اچھی ہوئی ہے، اور جو ان کی جو کلتن تنظیم ہے اس نے جو اپنی ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگز پرانی ڈالی ہیں جس میں ٹریننگ کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ ٹریننگ تو ان کی ظاہر ہے را نے، اور وہاں پہ جو افغانستان میں ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے، وہاں ان کے پورے کیمپس ہیں جہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اس پرٹیکولر کیس میں جو اب تک جو تفتیش ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں، خاص کر پولیس، اس کی جو کارکردگی ہے، وہاں جو جوان تھے وہ الرٹ تھے۔ دوسرا اس میں جو اب تک یہ چیز سامنے آئی کہ جو ان کا جو انچارج جو دہشت گرد آئے تھے، جو ان کا انچارج تھا یا جو ان کا لیڈر تھا سلمان، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ شروع میں ہی اس کو ہٹ کیا گیا، تو جس کی وجہ سے جو باقی 3 دہشت گرد تھے ظاہر ہے وہ ایک لیڈر سے محروم ہو گئے، تو ان کو پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شروع میں ان کا جو مین جو ان کا بندہ تھا وہ ہٹ ہوا، اس کی وجہ سے پھر وہ تینوں جو ہے وہ کوئی آگے اپنی پلاننگ نہیں کر سکے فردر۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ادارے تھے وہ الرٹ تھے، خاص کر اس میں جو پولیس کے جوان ہیں، RRF کے کمانڈوز ہیں، انہوں نے بہت اچھی جو حکمت عملی کے ساتھ ان کو جو نیوٹرلائز کیا۔ اچھا ثاقب، یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے اب تک کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ مطلب ہے کہ ایک تو کار کا جو مسئلہ تھا، واردات میں جو کار استعمال ہوئی، بعد میں اس کا کسی ٹی وی ڈرامے میں اس کا آنا، اس کے بعد اب وہ تفتیش کہاں جا کے رکی ہے؟ دیکھیں اس میں اب تک جو تفتیش جو کار والا جو واقعہ، دیکھیں اس میں تو تفتیشی ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک اتفاقی کوئی واقعہ تھا کہ جس میں کار، کیونکہ یہ ڈرامہ جو ریکارڈ ہوا، جیسے کہ پہلے سامنے چیز آپ بھی چکی ہے کہ یہ اگست 2019 میں اس کی ریکارڈنگ ہوئی، اور ابھی یہ جولائی میں جو ہے یہ آن ایئر ہوا، اور اتفاق سے یہ انہی دنوں یہ آن ایئر ہوا 1 جولائی کو، جب یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کی جب انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ باقی جو کار کے حوالے سے جو اب تک آئی، اس میں آیا کہ 4 اس کے جو آنرز ہیں وہ رہے ہیں، اور جو لاسٹ جو اس کا آنر تھا وہ سلمان ہی تھا جو دہشت گرد تھا، اور اسی کے نام پہ کار تھی۔ اور اس میں سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کے جو ٹیکس تھے وہ بھی سارے پے کیے ہوئے تھے، اور یہی چیز چائنیز قونصلیٹ کے اندر بھی ہوئی تھی کہ وہاں بھی جو کار استعمال ہوئی تھی وہ بھی جو اس میں ایک دہشت گرد تھا اس کے نام پر تھی۔ باقی جو انویسٹیگیشن کی بات آپ نے کہی ہے، اس میں جو موبائل فونز ملے ہیں، اس میں کچھ ہمیں ریکارڈ اس میں جو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ افغانستان میں جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس سے رابطے میں تھے، اور جو کراچی کا ضلع سینٹرل ہے، کچھ چیزیں وہاں سے ملی ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی جو فون کی کچھ چیزیں ملی ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی شخص ان سے رابطے میں تھا، اس پہ تحقیقاتی ادارے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں تو رپورٹ یہ بھی ہے کہ کوئٹہ سے بھی لائف اس کی گفتگو ہو رہی تھی، اور کوئٹہ میں کوئی سیاسی شخصیت ہے جس کا ابھی نام تو نہیں بتا رہے ہیں ایجنسیاں، لیکن کوئی سیاسی شخصیت سے براہ راست ان کا تعلق تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو لائف کر رہا تھا تو وہ یہ کسی کوئی یہ جو بزنس ٹائکون ہے ان میں سے کسی کو جو اطلاع ہے کہ اس کو کسی کو کڈنیپ کرنا تھا یا اس کو یرغمال بنانا تھا، کیا تھا؟ مطلب یہ ایک اطلاع آ رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں اس میں اب انویسٹیگیشن کے دوران دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ادارے کیونکہ وہ پری میچور ہوتی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں انویسٹیگیشن میں ہیں تو وہ چیزیں سامنے نہ آئیں۔ بہرحال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو ان کے پاس سے کیمرہ برآمد ہوا ہے، وہ اس میں یہ لائیو
ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کی لائیو اسٹریمنگ کر کے اور اس آپریشن کو پورا جو ہے وہ کوئٹہ میں جو ان کا بندہ تھا اس کو لائیو دکھائیں. اور اسی طرح پھر ان کا یہ پروگرام تھا کہ بعد میں جو ان کی اپنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, جو بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, اس پہ یہ ڈالیں. لیکن کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اس حوالے سے ہم اس لیے ابھی کوئی بہت ساری چیزیں ہم پری میچور اگر کر دیں گے تو انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس میں خدشہ ہے کہ کوئی چیز نقصان ہوگی, اس لیے ہم ابھی اس شخصیت کا نام نہیں بتا رہے. لیکن انشاءاللہ یہ میرے خیال میں اگلے کچھ دنوں میں یہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. دوسری بات بڑی بحثی تو یہ ہے اپنا ثاقب صاحب کہ یہ جو اسی واردات میں اسی واقعے میں جو ہے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوئے, انہوں نے بھی مقابلہ کیا ہے. لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ بھئی ان کی جو نماز جنازہ ہوا ان دونوں کی, تو ان پہ تو وہ علاقہ SHO بھی شریک نہیں ہوا, مطلب کسی اور اعلیٰ افسر کا آنا تو دور کی بات, تو اس میں تو کوئی اعلیٰ مطلب علاقہ SHO نے بھی شرکت نہیں کی. تو اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ کیا بحثی نہیں ہے کیا؟ بتاؤ, انہوں نے بھی تو جان دی, وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ انہیں کوئی انعام دیا گیا ہے, کسی جانب سے انعام کا بھی اعلان ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن یہ جو جنازے میں کوئی اگر SHO بھی شریک نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آئندہ کون پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ بالکل یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس حوالے سے بالکل بےحسی ہے. اور ایون کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کا کوئی وزیر یا کوئی مشیر یا کوئی چھوٹا افسر بھی جو ہے ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوا. اور اس حوالے سے ہم نے بات اٹھائی بھی ہے, اس کو ہم نے لکھا بھی ہے, رپورٹ بھی کیا ہے. باقی جہاں تک ایوارڈ کا اعلان ہے, جو وزیر اعلیٰ سندھ جو IG آفس آئے تھے اور جو کیش ایوارڈ جو دیے گئے اہلکاروں کو, اس میں انہوں نے اعلان تو یہ کیا ہے کہ ہم 50 لاکھ روپے ہر سیکیورٹی گارڈ کو دیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں اعلانات تو ہوتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس اعلان پہ کتنا عمل ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ میرے پاس جو یہاں پر ان کی جو پریس ریلیز آئی کہ بھئی یہ مقابلہ ایسا ہوا, تو اس میں تو آن دا گراؤنڈ تو صرف مطلب ہے 4 پولیس والے تھے, 5 پولیس والے تھے, 2 سیکورٹی گارڈ تھے. لیکن جو ان کی پریس ریلیز آئی ہے تو اس میں تو جناب DIG سے شروع ہوا, SSP سے شروع ہوا, ASP سے شروع ہوا, جو وہاں تھے نہیں, سب کے لیے انعام کا اعلان ہوگا. مطلب کرتا کون ہے اور بھرتا کون ہے, مطلب یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ بھئی یہ کیا ہے؟ مطلب کہ جو گراؤنڈ پر ہے ان کو انعام دیں بھائی, جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کو آپ انعام دیں, ان کو آپ اعزازات سے نوازیں. اب یہ باقی جو اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ان کو اس پورے مقابلے میں اپنے موقع پہ دکھا دیا ان کے ریکارڈ میں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ہماری ریت بن چکی ہے ہماری سندھ پولیس کے اندر کہ جب جوان یا کوئی اہلکار شہید ہوتا ہے تو اس کی جو کارکردگی ہے, یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ 2 اہلکاروں کی کارکردگی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی. ورنہ اس سے پہلے یہی ہوا ہے کہ ہمیشہ جو فرنٹ پہ جو جوان یا اہلکار لڑ رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ آخر میں جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ کوئی DIG, SSP یا ایڈیشنل IG آگے کرتا ہے, اور ان اہلکاروں کا نام تک بھی نہیں لیا جاتا. تو یہ تو ہماری ایک ریت ہے. اب اس میں جو سیکیورٹی گارڈز کی آپ نے بات کی, دیکھیں ان کو جو ریوارڈ دینا ہے وہ ظاہر ہے پولیس تو نہیں دے گی, پولیس تو اپنا بجٹ ہے وہ اپنے اہلکاروں کو دے گی, لیکن یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. اور وفاق کا بھی یہ کام تھا کہ ایک اتنا بڑا اٹیک جو ظاہر جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پوری ایک وفاق پاکستان میں ایک علامت ہے معاشی جو ہمارا پورا جو سیٹ اپ ہے, تو وفاق کو بھی اس میں اعلان کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک وفاق کی طرف سے سیکیورٹی گارڈوں کے لیے کوئی آپ کو پتا ہے کہ 15,000 12,000 میں یہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں, تو کوئی ان کے لیے ایسا اعلان ابھی تک ایسا نہیں ہوا. سندھ گورنمنٹ نے کیا, لیکن اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. نہیں, اس سے زیادہ تو اصل میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کی, یہ جو بزنس ٹائکون ہے جن کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی, جو 100 سے زیادہ وہاں پر کروڑپتی ارب پتی جو تاجر تھے بھائی ان کو بچانے کے لیے کیا نا. انہوں نے کیا کیا اس کے, اگر وہ کروڑ اربوں روپے کماتے اس اسٹاک ایکسچینج سے, اگر وہ اپنی 2-3 دن کی آمدنی ان کے نام کر دے تو میرا خیال ہے ان کے لیے کافی ہوگا. انہوں نے بھی تو سب مہری کا مظاہرہ کیا نا. بظاہر تو وکیل کریم بیڑی نے اعلان کر دیا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کروں, لیکن فزیکلی تو کچھ بھی نہیں, عملی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے جنازے میں کیا اس کے یعنی مرنے والوں کے, شہید ہونے والوں کے گھر پر جانے کی بھی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی. تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے, کیا وہ مستقبل میں یا آگے جا کر کوئی مدد کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ابھی تک تو ایسا کوئی ایسا بڑا اعلان نہیں ہوا. اسٹاک ایکسچینج کے جو MD ہیں انہوں نے جو کراچی پولیس آفس میں پروگرام ہوا تھا یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں اس ملک کے, وہ مختلف سیلاب میں, زلزلے میں, مختلف جو قدرتی آفات آتی ہیں, حادثات ہوتے ہیں, اس میں اعلانات کرتے ہیں, لیکن وہ اعلانات بس اعلانات کی حد تک یہ ہوتے ہیں. اس کے جو چیکس ہیں یا اس کی جو رقم ہے وہ مطلوبہ جو لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک نہیں پہنچتے. تو ابھی تک تو اس میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا آپ نے کہا, لیکن ہوپ فلی کہ ہم اس پہ امید کرتے ہیں کہ یہ بزنس ٹائکون یا جو بڑی ہماری شخصیات ہیں جن کے پاس پیسہ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ اس پہ آگے آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں. ثاقب صغیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.
اللہ حافظ.